آپ جانتے ہیں دوستو پاکستان کو ترقی سے کیوں روکا گیا اور پاکستان میں اربوں ڈالرز کے خزانے دریافت ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ طاقتور ترین دھات پاکستان میں دریافت ہوئی ہے اور آپ کی گاڑیاں اب بغیر پیٹرول 40 سال تک چلیں گی۔ ایک گن سے 4 کروڑ کلو واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ قیمتی خزانہ پاکستان کے کن شہروں میں ہے اور یہ ویڈیو آپ کو حیران کر دینے والی ہے، آپ کے ہوش اڑا دینے والی ہے، اور یہ خبر پروفڈ ہے، ثابت ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسی دھات موجود ہے جس کی صرف 1 ٹن مقدار سے 4 کروڑ کلو واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور پاکستانی عوام تمام زندگی مفت بجلی استعمال کر سکتے ہیں۔ آئی ہیو سالڈ پروفز کہ پاکستان میں ایک ایسی دھات موجود ہے جس کے چند سینٹی میٹر کے ٹکڑے کی توانائی سے آپ اپنی کار یا گاڑی 40 سال تک بغیر پیٹرول کے چلا سکتے ہیں، اور اس کی انرجی سے کارخانے، زرعی ٹیوب ویل، سب کچھ بغیر خرچ کے چلا سکتے ہیں۔ With this new energy resources, the agriculture and technology could be revolutionized۔ اور اس طرح پاکستان دنیا پر معاشی حکمرانی بھی کر سکتا ہے۔ یہ دھات کون سی ہے پاکستان کے پاس؟ اس کے پاکستان کے پاس کتنے خزانے ہیں اور یہ کتنی خطرناک اور کتنی مفید، اور پاکستان کو اس کے استعمال سے روکنے کی سازش کس نے تیار کی؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ کو اس دھات سے ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں دوستو۔ بنیادی طور پر یورینیم، ہم یورینیم کی بات کر رہے ہیں۔ یورینیم دھات میں توانائی پیدا کرنے اور توانائی کو لاکھوں گنا ملٹی پلائی کرنے کی اتنی ایبلٹی موجود ہے کہ اس سے تباہ کن ایٹم بم تیار ہوتے ہیں، اور اس دھات کو جوہری ہتھیاروں میں فیول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یورینیم ایک چاندی کی طرح چمکدار دھات ہے۔ اس کا میلٹنگ پوائنٹ 1132 سیلسیس جبکہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ 4131 سیلسیس ہے، اور اس کا ایٹامک نمبر 92 جبکہ ایٹامک ماس 238 ہے۔ اور یورینیم کی دریافت ایک جرمن کیمیا دان تھے، مارٹن کلیپروت نے کی تھی، اور یورینیم قدرتی طور پر پائی جانے والی واحد ایسی دھات ہے جس کو ایٹم بم میں بطور ایندھن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایٹم بم نے استعمال کرنے سے پہلے اسے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جسے یورینیم انریچمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی اس کی افزودگی جو ہے نا کہا جا سکتا ہے۔ اور یورینیم کی افزودگی یعنی انریچمنٹ کے بعد اس سے بجلی کی پیداوار، زراعت، ٹیکنالوجی، صنعت اور ہر شعبے میں غیر معمولی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن دنیا پر اجارہ داری کرنے والی اور رکھنے والی قوتوں نے ترقی پذیر ممالک کو اس دھات کو نکالنے سے روک رکھا ہے، اور MPTA معاہدے کے ایگریمنٹ کے تحت اس کی انریچمنٹ پر سخت مانیٹرنگ لاگو کر رکھی ہے، یعنی اس کی افزودگی جو ہے اس پر سخت جو ہے نا مانیٹرنگ لاگو کر رکھی ہے۔ اس دھات کے بارے میں دنیا کو یہ کہہ کر ڈرا رکھا ہے کہ اس سے ایٹم بم بنتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس سے دنیا میں ترقی کا انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے اور دنیا سے غربت کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، عالمی طاقتوں نے ہمیں جس دھات سے ڈرا رکھا ہے اور وہ اس دھات کو استعمال کر کے دنیا کی بڑی معاشی طاقتیں بنتی جا رہی ہیں۔ صرف 1 ٹن یورینیم سے 4 کروڑ کلو واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اتنی بجلی پیدا کرنے کے لیے 16,000 ٹن کوئلہ، 80,000 بیرل تیل جلانا پڑتا ہے، اور دنیا میں اس وقت 59 ممالک میں 442 جوہری بجلی گھر کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، فنکشنل ہیں، اور دنیا بھر میں پیدا ہونے والی بجلی کی 23% پروڈکشن پلانٹس میں استعمال ہو رہی ہے، اور 104 جوہری بجلی گھر آپ کو پتہ ہے کدھر ہے؟ امریکہ میں ہے، اور امریکی بجلی گھروں میں 10% حصہ روس کے ان پرانے ایٹمی بموں سے حاصل کردہ یورینیم سے بنتا ہے جنہیں معاہدوں کے تحت ڈیفیوز یعنی ناکارہ کر دیا گیا تھا۔ یہ بات حیران کن ہے کہ دنیا کی 2 بڑی مخالف طاقتیں اپنے فائدوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کو یورینیم بھی فراہم کرتے ہیں۔ ایک خطرناک ایٹم بم میں صرف 15 کلو یورینیم استعمال ہوتی ہے۔ زمین اور سمندر میں اتنا یورینیم موجود ہے جو کئی صدیوں تک پوری دنیا کے لیے بجلی پیدا کر سکتا ہے، اور جوہری بجلی گھر سے ماحول دوست صاف بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے امریکی فضا میں کاربن کے اخراج میں 1981 سے لے کر 1994 کی بات کی جائے تو اور میں درمیان میں 90% کمی آئی، اور ہمارا لاہور جو ہے اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پہ بندہ سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد کوئلہ، تیل اور گیس جلانے سے ہر سال 25 بلین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان چونکہ یورینیم نکالنے اور انریچمنٹ کرنے کے حوالے سے سخت عالمی مانیٹرنگ جو ہے اس کی زد میں ہے، اس لیے اس قیمتی دھات کی غیر معمولی موجودگی کے اعداد و شمار جاری کرنے سے بھی
गुरेज किया जाता है। ताहम कुदरत ने पंजाब और KPK के बॉर्डर्स पर मौजूद 2 अजला को इस दौलत से माला माल कर रखा है, जबकि बलूचिस्तान में भी ये मादनियात मौजूद हैं और पाकिस्तान ने आलमी पाबंदियों से पहले यूरेनियम की जो अफजूदगी है, अनरिचमेंट है, इतनी मिकदार में कर ली थी कि दिफाई मकासद के लिए मुनासिब मिकदार में एटम बम बना ले। और एटम बम बनाने के लिए पाकिस्तान ने यूरेनियम को काबिल इस्तेमाल बनाने की टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल कर ली थी। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा कमज़ोर देखने वाली ताकतों ने पाकिस्तान को अफजूदगी से यानी इसकी अनरिचमेंट से रोक दिया और पाकिस्तान अब इतनी यूरेनियम इस्तेमाल कर सकता है कि जिससे बहुत कम मिकदार में बिजली पैदा कर सकता है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम 2 शहरों चश्मा जो ज़िला मियांवाली में वाक़ है और कराची में एटमी बिजली घर काम कर रहे हैं, जिससे लगभग सिर्फ 1400 मेगावाट बिजली पैदा करने की परमिशन है और ये बिजली घर चीन के ताउन से काम कर रहे हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान ने एटम बम के तजुर्बात के बाद इस टेक्नोलॉजी में इतनी महारत एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी कि 2020 तक पाकिस्तान यूरेनियम के इस्तेमाल से पूरे मुल्क की बिजली पैदा करने में खुद कफील हो चुका होता और इस बिजली की कीमत सार्फिन के लिए इंतहाई गैर मामूली होती और डैमों की तामीर, ज़राअत और सनत टेक्नोलॉजी के लिए इस दाद से गैर मामूली तवानाई हासिल करने की मुकम्मल तैयारी थी, जिससे इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में कम उम्र तरीन लागत में कम तरीन लागत पर मसनूआत तैयार करने वाले दुनिया के चंद ममालिक में शुमार होता और बरामदात के लिहाज से ज़र मुबादला से अब तक IMF के कर्ज से भी निजात हासिल कर चुका होता। इस वक्त जब दुनिया में पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है, पाकिस्तान एटमी बिजली घरों से गाड़ियों को इतनी तवानाई फराहम कर सकता था कि एक गाड़ी 40 साल तक बगैर पेट्रोल के चल सकती थी। और अफसोसनाक अमर यह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर इस केस को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर सका कि अगर आलमी ताकतें और उनके दोस्त ममालिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ना ही रेकोडेक्स से सोना निकालने दिया जाता है और ना यूरेनियम का पॉजिटिव यूज़ करने दिया जाता है। अगर ये हो जाए तो आज पूरी कौम हाथों में बिजली के बिल लेकर एहतजाज न करती। दोस्तों, आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और पाकिस्तान दुआ है अल्लाह ताला से पाकिस्तान को ऐसा हुक्मरान नसीब फरमाए जो इन तमाम ज़खायर को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान की आवाम पर निछावर कर दे। अपना और अपने साथ जो रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।